الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اس رب کریم کے بے انتہا ہم پر احسانات انعامات اکرامات ہیں ان احسانات میں یہ بھی ایک عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین نے پھر ہمیں زندگی میں ایک بار ماہ معظم ماہ مکرم کے احترام کا موقع بخشا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا مبارک اور عظمت والا مہینہ ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے پہلے اس ماہ معظم کو پانے کے لیے اللہ کے سے درخواستیں کرتے دعائیں کرتے اللہ یہ ماہ مکرم کے احترام کا موقع عطا فرما یہ بڑا مبارک مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ بڑی شان والا مہینہ ہے یا ایھا الناس اے لوگو تیار ہو جاؤ قد اظلکم شہر عظیم تمہیں سایہ فغن ہو چکا ہے تم پر وہ مہینہ برکت والا آ چکا ہے عظمت والا مہینہ شہر مبارک آوازیں آتی ہیں اوپر سے ینادی منادن اللہ کی جانب سے آواز لگتی ہے ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل ان نیکیوں کا طلبگار ان نیکیاں تلاش کرنے والے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو پانے والے آؤ عظمت والا مہینہ آ چکا ہے تیاری کر لو اس ماہ معظم کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹو نیکیوں کو جمع کرو یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر
اے برائیاں کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اب تو شرم کر لو، اب تو رک جاؤ، اتنی عظمت والا مہینہ آ چکا، اب تو اپنی زندگیوں کو سنوار لو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، آؤ برکت والا مہینہ آ چکا برکت والا مہینہ، آوازیں آ رہی ہیں، ترغیب دی جا رہی ہے، آ جاؤ۔ یہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے یہ عظیم موقع دیا ہے، یہ بڑے سنہری اوقات ہیں، بڑے سنہری اوقات ہیں۔ ان اوقات کی قدر قیامت کے دن ہوگی، جب میدان محشر سجا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کے کام آنے والی وہ چیزیں جو آج دنیا میں نیکیوں کی شکل میں، عمل صالح کی شکل میں اگر ہم نے جمع کر لیے تو کام آئیں گے، نہیں تو پھر نہ کسی کا نسب کام آنے والا ہے، نہ کسی کی دولت، نہ مال، نہ کسی کا عہدہ کسی کے کام آنے والا ہے۔ اگر کام میں آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ اللہ نے یہ زندگی میں موقع دیا ہے، کتنے ہی لوگ جو ہمارے جاننے والے، ہمارے اقربا، رشتہ دار، پارٹنر، ہماری صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والے، لیکن آج وہ نہیں ہے، اس دنیا فانی سے چلے گئے، وہ قبرستان کی زینت بن گئے، نہ جانے دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے یہ عظیم موقع دیا ہے، یہ عظمت والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو، تمام اعمال، سارے کے سارے عمل انسان جو کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کیا ہم نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ کیا ہم قربانی اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ کیا حج و عمرہ اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، موت سب اللہ کے لیے ہے۔ تو روزے کے لیے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے یہ کیوں ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، روزہ میرے لیے ہے، تمام اعمال اولاد آدم کے اپنے لیے، روزہ میرے لیے، اس لیے کہ روزے کی عظمت، روزے کا مقام، روزے کی شان اس قدر بلند ہے کہ تمام تر عبادات، نماز پڑھیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں، قربانی کریں گے لوگ دیکھ رہے ہیں، عمرہ کریں گے لوگ دیکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن روزہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے ساتھ ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کو روزہ ہے یا نہیں، یہ ایسا خالص اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی جزا میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الصیام للہ عز وجل، الصیام للہ عز وجل، لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا ثواب کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس کا کتنا مقام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کسی کو کوئی علم نہیں الا اللہ۔ فرمایا جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، روزے رکھنے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب کا پتہ نہیں۔ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ قرآن کا، قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز اکیلے پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب، 25 نمازوں کا ثواب۔ وہ
وہی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب، وہی نماز بیت اللہ میں ادا کرتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ نیکیاں معلوم ہے، بندہ آتا ہے کہتا ہے السلام علیکم، سلام کرنے پر 10 نیکیاں مل گئے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، 20 نیکیاں مل گئی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مل گئے۔ نیکیاں گنی جا رہی ہیں، اعمال کر رہا ہے، نیکیوں کا علم ہے، نیکیوں کا پتہ ہے، کتنی نیکیاں اس عمل کے لیے، کتنی نیکیاں اس عمل کے لیے۔ فرمایا لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، روزہ وہ عبادت ہے جس کا ثواب نہ اس بندے کو پتہ ہے، فرمایا اس کا ثواب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ثواب روزے کا کتنا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کی جزا، اس کا بدلہ میں رب ہی عطا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو ان رجلا صام تطوعا، اس روزے کا ثواب معلوم کرنا ہے تو ذرا غور کیجئے، لو ان رجلا صام تطوعا ثم اوتی من الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب، دون یوم الحساب۔ فرمایا اگر اس کا ثواب معلوم کرنا ہے، ایک بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں، فرضی روزہ نہیں، نفلی روزہ رکھتا ہے، پھر ایک بندہ آ کر زمین بھر کر سونے کی اس کے پاس آ کر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کہتا ہے بھائی جو تو نے نفلی روزہ رکھا ہے اس کا ثواب مجھے دے دے، یہ زمین بھری ہوئی سونے کی میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ دنیا کے لالچ میں آ کر، وہ سونے کے لالچ میں آ کر اسے وہ نفلی روزے کا ثواب دے دیتا ہے اور اس سے سونا لے لیتا ہے۔ جب سونا لے لیا پھر خیال آیا یار میں نے سودا غلط کر لیا ہے، یہ سونا یہ تو دنیا کی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ فنا ہو جائے گی، یہ تو آخرت کا معاملہ تھا، روزہ تو آخرت کا معاملہ تھا، آخرت کی کامیابی کا معاملہ، نجات و فلاح کا معاملہ ہے، میں نے بڑی غلطی کی۔ پھر کیا کرتا ہے، اس سونے کو خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، زمین بھر سونا بھی خرچ کر لیا، جواہرات بھی خرچ کر دیے، ساری چیزیں ثم اوتی من الارض ذهبا لم يستوف ثوابہ من دون یوم الحساب، سارے سونے بھی ختم ہو گئے، جواہرات بھی ختم ہو گئے، چاندی بھی ختم ہو گئے، سارے باغات بھی ختم، زمینیں پلاٹ، گاڑیاں بھی خرچ کر ڈالی کہ اس کو ثواب کو پہنچو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں خرچ کرنے کے باوجود اس نفلی روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے فرضی روزے کا، اور پھر رمضان کے روزے کا، ایک نفلی روزہ انسان رکھتا ہے، پھر اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ خرچ کر ڈالا مگر اس ثواب کو نہ پہنچا۔ جو رمضان کا روزہ ہے تو اس کی عظمت کا ہی کیا کہنا، پھر کیوں نہ کہوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے اس ماہ معظم کے احترام کا، تو خوب اس ماہ معظم کا احترام کیجئے، اس کا حق ادا کرنے کا کوشش کیجئے۔ یہ بڑے سنہری لمحات ہیں، یہ وقت دوبارہ ملے یا نہ ملے، یہ لمحات ملے یا نہ ملے، یہ بڑے عظیم مبارک لمحات ہیں، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی عظمت، اتنی شان والا جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض
لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، من افطر یوما من رمضان، رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑ دیا، من غیر رخصت ولا مرض، کوئی بیماری نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صرف دل نے چاہا کہ روزہ نہیں رکھنا، دل کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں، پھر بعد میں خیال آیا کہ یار کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، کیا ہوا میں نے روزہ چھوڑ دیا۔ فرمایا اب کیا کرتا ہے، لم یقضی صوم الدہر کلہ وان صام، اب یہ پروگرام بنا لیتا ہے ایک روزہ جو مجھ سے چھوٹ گیا میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، اس کے ثواب کو پانے کے لیے اب زندگی کے آخری سانسوں تک روزہ رکھتا رہے، کوئی چھوڑے نہیں، کوئی وقفہ نہ کرے، روزہ رکھتے رکھتے اس دنیا سے چلا جائے، لیکن اس روزے کے ایک چھوڑے ہوئے روزے کو ثواب کو نہیں پا سکتا۔ کتنا بنا عظیم، کتنی عظمت والا مہینہ۔ سنن بہقی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم یہ رمضان کا مہینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کل رمضان، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کل رمضان۔ فرمایا اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کا مہینہ کتنی عظمت والا، کتنی شان والا، کتنے مقام و مرتبے والا ہے، اگر اس مہینے کی قدر ان لوگوں کو پتہ چل جائے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ یہ خواہش کریں گے اللہ نہ تو رجب کا مہینہ ہے، اللہ نہ شوال کا مہینہ ہے، اللہ نہ ذی الحج، نہ محرم، نہ سفر، نہ ربیع الاول، اللہ سارے مہینے ختم ہو جائیں، پورا سال رمضان رہ جائے تاکہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹتے رہ جائیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رمضان کا مہینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان اور کتنے مقام والا ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کو اس کی عظمت کو پہچاننا ہے، روزے کی شان کو پہچاننا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ حق اور سچ ہے، جس کے سچ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، علی جاؤ مقام خاک پر عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط لے کر آؤ۔ صحابہ دوڑ پڑے، مقام خاک پہ پہنچے، ایک عورت اونٹنی میں تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اسے محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، روک دیا، کہا خط دو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے، اپنا سامان پوٹلی اٹھا کے دے دی، کہا دیکھو، کھولا، کچھ خط نہیں ملا، کہا نیچے اتری جیبیں تلاش کی، خط نہیں ملا، کہا نیچے اتراؤ، اس اونٹنی اس کے پلان کو کھولا، ایک ایک رسی الگ کر ڈالی، اس کی لکڑیاں الگ کر ڈالی، خط نہیں ملا، پھر کہا کہ خط دو۔ اس نے کہا میرا سامان دیکھ لیا، میری جیبیں دیکھ لی، میری سواری کا پلان کھول کر ایک ایک لکڑی الگ کر ڈالی، خط نہیں ملا، ابھی بھی مجھ سے خط کا مطالبہ کرتے ہو؟ جی ہاں، ہمیں خط نہیں ملا، ہم نے تلاشی کر لی، پوری تلاشی کر لی، سامان دیکھا، جیبیں دیکھی، پلان دیکھا، خط نہیں ملا، لیکن تیرے پاس خط ہے، اس لیے کہ تیرے پاس خط ہونے کو کہا ہے تو محمد مصطفیٰ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، ہم خط لے کر جائیں گے
عورت نے جلدی چٹیا سے خط نکالا دے دیا کہ ان کو نبی کی بات پر اتنا یقین ہے، بغیر خط لیے ہو واپس نہیں پلٹیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات سچی، میرے پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا جب روزے دار شام کا وقت قریب ہوتا ہے اس کے منہ سے تھوڑی بو سی گن سی محسوس ہوتی ہے، عجیب سی بو پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا تمہیں عجیب لگتی ہے، اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیارا لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ روزے دار کے منہ سے ہے۔ روزے دار اللہ کو اس قدر محبوب ہے، اس قدر پیارا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی۔ فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت جب افطار کے ٹائم دسترخوان لگا ہوا ہے، مختلف مشروبات بھی موجود ہیں، کھانے کے اشیاء بھی موجود ہیں، فروٹ بھی موجود ہے، ثمرات بھی موجود ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہے، پیاس بھی لگی ہے، کھانے کو دل بھی چاہتا ہے، پینے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن بیٹھا ہوا ہے اللہ کے آرڈر، اللہ کے اعلان کی انتظار، اللہ کی طرف سے اجازت آئے تو میں پانی کا گھونٹ بھروں۔ اللہ پاک اس منظر کو دے کر، اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگتا ہے، میرا بندہ چیزیں کھانے کی موجود، پیاس بھی لگی ہوئی، ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے اور اجازت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگتا ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم الصائم حین یفطر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تم مجھے راضی کرنے کی خاطر، مجھے خوش کرنے کی خاطر بھوک برداشت کر کے بیٹھا ہے، پیاس برداشت کر کے بیٹھا ہے، میری رضا کی خاطر سن میرا بندہ، اس وقت تو جو مانگتا ہے تو مانگتا جا، میں رب تمہیں عطا کرتا جاؤں۔ اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مانگ مانگ، جو تم مانگے گا میں رب عطا کر دوں گا۔ جائز چیزیں، حرام چیز نہیں، حلال چیز مانگو۔ آئیے اللہ پاک نے یہ سنہری موقع دیا ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، کاروباری معاملات ہیں، آئیے اللہ نے سنہری موقع دیا ہے۔ روزے کے افطار کے ٹائم یہ ایسا وقت ہے جس کی قبولیت کی خوشخبری سنائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے اس وقت اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور رکھ کر اللہ کے حضور دعائیں کیجئے، اللہ کے حضور مانگیے، جو مانگتے ہو اللہ رب العالمین قبول فرمانے والا ہے۔ فرمایا فَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فرمایا ایک خوشی افطار کے وقت ہے، دوسری خوشی قیامت کے دن میں رب عطا کروں گا۔ وہ کیسی خوشی ہوگی، وہ کیسی خوشی ہوگی، اس خوشی کا منظر کیا ہوگا، ذرا اس میدان محشر کا نقشہ دے کر پھر اس عزت و عظمت کا اندازہ لگائیے جو رب اکرام کرے گا، اس روزے دار کو اللہ مقام عطا فرمائے گا، وہ کیسی خوشی ہوگی۔ ابھی ٹائم اختتام تک پہنچ چکا، ورنہ اس خوشی کا بھی تذکرہ کرتے، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی قیامت کے دن جو رب نے عطا کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ اللہ ہمیں اس خوشی کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں سنائی بتائی، اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ ہماری ان ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اللہ قبول و منظور فرما لے، اللہ ہماری تلاوتوں، ذکر و اذکار، تراویح کو قبول فرما لے۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ ہماری ان کاوشوں اور محنتوں کو قبول فرما لے۔ آج ایک انتظامیہ کی طرف سے، بلکہ محترم الشیخ محمد ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالی جو اس مدرسے کے بانی اور رئیس ہیں، ان کی طرف سے ایک اعلان کرنا ہے۔ شیخ صاحب نے کبھی بھی آپ کو زحمت نہیں دی، بلکہ مختلف مواقع آئے تو جب بھی ان سے کسی قسم کی کوئی بات ہوئی کہ اعلان کر دے تو وہ منع کرتے تھے کہ نمازی احباب کو، جماعتی احباب کو، ساتھیوں کو اس معاملے میں پریشان نہ کرے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ وسائل بنائے گا اور معاملات انشاءاللہ حل کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس
بار شیخ صاحب نے خود ہی آپ تک یہ پیغام پہنچانے کو حکم دیا ہے، تمام ساتھی اس بات کو بڑی غور سے سنیں کہ یہ واش روم کا معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت کا معاملہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ طہارت ہے تو نماز ہے، طہارت ہے تو روزہ ہے، طہارت ہے تو حج و عمرہ ہے، طہارت ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، بنیادی چیز ہی طہارت ہے۔ اس کے بعد عبادات کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ یہ ان واش روم یعنی ان بیت الخلاء کا معاملہ، اس کی ضرورت اشد ضرورت ہے، کیونکہ معاملات کافی چل رہے ہیں۔ اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کا معاملہ وہ بھی رکا ہوا ہے، اور اس کی بھی ہم نے حفظ کی کلاسیں اوپر لگانے کا پروگرام ہے، لیکن وہ بھی کام ابھی درمیان میں رک گیا۔ اور ساتھ ہی یہ خاص طور پہ جماعتی احباب کو، ساتھیوں کو جمعہ کے دن نمازوں میں اور خاص طور پہ پھر اعتکاف کے معاملے میں ساتھیوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تمام احباب سے یہ التماس ہے کہ ضرور اس کار خیر میں انشاءاللہ آپ شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھی انشاءاللہ باہر اشرف بھی موجود ہوں گے، اور عبد الرحمن بھائی، اویس بھائی، ان کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتے، انشاءاللہ آپ لکھوا دیں گے اپنا نام، موبائل ایڈریس وغیرہ، یا خود تشریف لیں گے انشاءاللہ۔ تمام احباب اپنی اپنی بساط اور ہمت کے مطابق انشاءاللہ مکمل آپ ساتھیوں نے کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے کوشش یہ ہے، ماشاءاللہ کام بھی شروع کروا دی ہے عبد الرحمن بھائی نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توڑ پھوڑ کا مسئلہ تھوڑا سا شروع ہو گیا، ان کی کوشش یہ ہے کہ اسی اعتکاف سے پہلے کم ہم یہ مسئلہ حل کر دیں، کیونکہ اعتکاف میں جو ساتھی آتے ہیں ان کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تمام ساتھیوں سے بار بار یہ میں آپ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یعنی محمد ابراہیم بٹی حفظہ اللہ تعالیٰ کا، کہ انہوں نے کہا ساتھیوں کو انشاءاللہ ضرور، یہ میری طرف سے ہی پیغام دینا ہے، انشاءاللہ سب ساتھی اس میں اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اس کام کو ضرور ہی کرنا ہے۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ساتھی اوپر کا معاملہ یعنی وہ مسجد کا جو حصہ باقی ہے، اگر اس میں بھی کوئی شریک ہونا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ نیکی کے کام ہے، اور یہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے، یہ کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا۔ جو ہم کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب آخرت میں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس کم ہے تو میں اتنا نہیں دے سکتا، نہیں، اپنی حبسہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمائے ایک کھجور جو ہے اتنا برابر اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اخلاص پر اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ بندہ کہ یار یہ تو بڑا کام ہے، لاکھوں کا معاملہ ہے، میرے اندر کیا، میں 10,000 دوں، 50 دوں، 25,000، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، جو اللہ نے توفیق دی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اس کے اخلاص اور اس کی محبت اور اس کے جذبے کو دے کر اللہ اپنے مبارک ہاتھ پر اس کھجور کو رکھ دیتا ہے، اور اس کے ثواب کو یربی کما یربی بلوہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر جیسے انسان کسی جانور، حلال جانور، بکری کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، اسے پالتا ہے تو اسے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اسے رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کو بڑے پیار اور نخرے اس کے برداشت کرتا ہے۔ فرمایا اس کو اللہ رب العالمین محبت و پیار سے پالتے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جب کل قیامت کے دن آئے گا احد پہاڑ کے برابر وہ ثواب اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھے۔ تمام احباب سے التماس ہے، ضرور انشاءاللہ اس کار خیر میں ضرور شریک ہوں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔